اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ گنبد خضرا 92 کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب ذوالجلال آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور دونوں جہاں کی نعمتیں نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، قربانی کی شرائط آج ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ قربانی کی شرائط کیا ہے اور قربانی کس کس پر واجب ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ہاں عرف عام میں ایک بات چلی آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ گھر کے سربراہ اگر ابا جی ہیں تو ابا جی ہی قربانی کر رہے ہیں، جبکہ ہم نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی کہ قربانی کا نصاب کیا ہے اور قربانی کی شرائط کیا ہے۔ اگر دادا جی کر رہے ہیں تو بس دادا جی ہی چل رہے ہیں، یا تو ایک سلسلہ یہ چل رہا ہے یا پھر ایک سلسلہ یہ چل رہا ہے کہ پچھلے سال دادا جی نے کی تھی اور اس سال ابا جی کریں گے اور پھر اگلا سال جو آئے گا تو پھر وہ میں کر لوں گا۔ بس وہ ایک 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 ہر سال کرتے جائیں گے تو سارے گھر والوں کی ہو جائے گی۔ ایسے بھی نہیں ہے ناظرین کرام، یہ شرعی مسئلہ ہے، اس کو سیکھنا اور سمجھنا ہم سب پر فرض ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اس کو سیکھنا ہم سب پر فرض ہے۔ اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو کہیں یہ نہ ہو کہ لا علمی کی وجہ سے ہم گناہگار ہو رہے ہوں اور قیامت کے دن ہمیں اس کی سزا ملے۔ اس لیے بہت آسان کر کے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے شرائط رکھی جائیں کہ کن شرائط پر قربانی بندے پر واجب ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں۔ شرائط آگے آئیں گی کہ کون کون ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جو شرائط مرد کے لیے ہیں وہی عورت کے لیے ہیں۔ ہم آگے چل کے پھر انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیل بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ سماعت فرمائیے۔ قربانی کی مختلف شرعی حیثیتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، قربانی کی مختلف شرعی حیثیتیں ہوتی ہیں۔ قربانی کبھی واجب ہوتی ہے اور کبھی قربانی سنت ہوتی ہے اور کبھی قربانی نفل ہوتی ہے، اور قربانی کے وجوب کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی بات یاد رکھیں، پھر اس کو ایک مرتبہ سماعت فرما لیں تاکہ آپ کو اچھی طرح یہ بات ذہن نشین ہو جائے۔ قربانی کی مختلف شرعی حیثیتیں ہوتی ہیں۔ قربانی کبھی واجب ہوتی ہے اور کبھی سنت ہوتی ہے اور کبھی نفل ہوتی ہے۔ قربانی کی وجوب کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ کسی نے منت مانی ہو، اب چاہے وہ غنی ہو چاہے وہ شرعی فقیر ہو۔ غنی یا شرعی فقیر کا جو لفظ میں بول رہا ہوں وہ یہ ہے کہ غنی جو مالک نصاب ہو اور شرعی فقیر جو مالک نصاب نہ ہو۔ تو پہلی صورت کیا ہے کہ کسی نے منت مانی، اب منت ماننے والا چاہے غنی ہو یا کہ شرعی فقیر ہو۔ اگر وہ منت مان لے اور چاہے وہ منت اس کی مشروط ہو چاہے غیر مشروط ہو تو ایسے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے کہ اے میرے پاک پروردگار، اے میرے رب العالمین، یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں تیری رضا کی خاطر قربانی کروں گا۔ اب کام ہو گیا تو قربانی دونوں، یعنی غنی ہو یا شرعی فقیر ہو، دونوں پر واجب ہوگی۔ یہ مشروط اس نے منت مانی کہ میرا یہ کام ہو جائے، اب غنی ہو یا فقیر ہو، میرا یہ کام ہو جائے تو یا اللہ میں تیری رضا کی خاطر قربانی کروں گا۔
اب کام ہو گیا، غنی ہو یا فقیر ہو دونوں پر کیا ہے، یہ قربانی واجب ہوگی۔ یا مطلقاً کہہ دے کہ اے میرے رب العالمین میں تیری رضا کی خاطر اس سال قربانی کروں گا، اگر کوئی زبان سے یہ الفاظ ادا کر لے اور دل میں بھی اس کا یہ ارادہ ہو تو اس پر اس سال قربانی کرنا واجب ہوگی۔ تو یہ کہنے والا غنی ہو یا فقیر ہو، یعنی شرعی فقیر ہو یا غنی ہو، دونوں پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ مشروط کہہ لے یا مطلقاً کہہ لے میرا یہ کام ہو جائے تو میں تیری رضا کی خاطر اس سال قربانی کروں گا، یہ تو مشروط ہو گئی۔ یا مطلقاً کہہ دے کہ اے میرے رب العالمین، اے میرے اللہ میں تیری رضا کی خاطر اس سال قربانی کروں گا، تو وہ جو اس نے نیت کر لی ہے تو اب اس سال قربانی کرنا واجب ہو جائے گی۔ یہ کہنے والا غنی ہو یا فقیر ہو دونوں پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ ایک اور صورت ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ شرعی فقیر آدمی یعنی غریب آدمی قربانی کی نیت سے جانور خرید لے، قربانی کی نیت سے جانور خرید لے تو اس پر اس جانور کی قربانی واجب ہو جائے گی، اسی جانور کی قربانی اب اس پر واجب ہوگی۔ کون؟ جو شرعی فقیر ہو، غریب آدمی ہو، یعنی نصاب پہ نہ اترتا، اس نے جانور خرید لیا اس نیت سے کہ قربانی کریں گے، تو اب اس پر واجب ہو جائے گی کہ اسی جانور کی قربانی کریں۔ اگر کوئی مالک نصاب غنی، مثلا غنی آدمی ہے، وہ جانور خریدتا ہے تو اس پر اس جانور کی قربانی واجب نہیں ہوگی، یعنی خریدنے کے بعد چاہے تو اس کو بیچ کر دوسرا جانور لے آئے تو یہ اس کے لیے یعنی غنی کے لیے جائز ہے، لیکن شرعی فقیر کے لیے جائز نہیں ہے۔ غنی جو ہے وہ لے آئے اور وہ چاہے کہ میں جانور لے آیا ہوں تو میں نے اس کو خریدا، تو ایسا کرتے ہیں کہ اس سے ذرا زیادہ اچھا یا اچھی قیمت والا جانور لے آتا ہوں، اس کو بیچ دیتا ہوں، تو وہ بدل سکتا ہے، لیکن شرعی فقیر اس کو نہیں بدل سکتا۔ مگر کہتے ہیں کہ شرعی فقیر پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ غیر مالک نصاب اگر کوئی جانور خرید کر لائے گا تو جیسے ہی لائے گا تو وہ جانور خریدے گا، اس پر اس جانور کی قربانی واجب ہو جائے گی، اب اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ غنی تو کر سکتا ہے لیکن شرعی فقیر نہیں کر سکتا اور اسے بیچ بھی نہیں سکتا۔ یہ قربانی واجب وجوب عرض کر رہا ہوں۔ اور تیسری قربانی کی وجوب کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جو صرف مالک نصاب پر واجب ہوتی ہے، جو صرف مالک نصاب پر واجب ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ فقیر پر، شرعی جو فقیر ہے اس پر واجب نہیں ہوتی، اور جو ہے غنی ہے، مالک نصاب ہے اور جس میں شرائط پائی جائیں وہ تو مالک نصاب وہ شخص ہے۔ مالک نصاب کے آگے چل کے ہم تفصیل عرض کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو جو مالک نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہوتی ہے اور شرعی فقیر پر واجب نہیں ہوتی۔ قربانی کے یاد رکھیے 3 دن ہوتے ہیں، قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، ذوالحجہ شریف کی 10، 11 اور 12 تاریخ، یہ 3 دن ہیں قربانی کے۔ ان 3 دنوں میں گھر کے جس فرد پر قربانی کی شرائط پائی جائیں گی اس پر قربانی واجب ہوگی۔ 10، 11، 12 ذوالحجہ، ان 3 تاریخوں میں جس بندے پر قربانی کی شرائط پائی جائیں گی تو یقیناً اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تو اب یہاں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم کم از کم جانور تو 8-10 دن، مہینہ پہلے لے آتے ہیں، 15 دن پہلے لے آتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم جتنے بھی گھر کے افراد ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم کوئی 15-20 دن پہلے، اگر چلو اتنے دن نہیں تو کم از کم 10-12 دن یا 8-10 دن پہلے تو وہ اپنے گھر کے سارے افراد ایک حساب کریں، کیا ہم پر قربانی کہیں واجب تو نہیں ہے؟ اگر واجب ہے نہیں کریں گے تو آپ سخت گناہ گار ہوں گے، وہ واجب آپ پر کھڑا ہے کیونکہ آپ نے واجب کو ترک کر دیا ہے۔ آپ نے اس لیے
ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ چند دن پہلے ہر گھر کا فرد، باپ ہے، ماں ہے، بیٹا ہے اور بیٹی ہے، بہو ہے، جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنا اپنا حساب کریں. اور وہ کیسے حساب کریں گے یہ انشاءاللہ العزیز ہم ان قریب آپ کو اسی ویڈیو میں بتا دیتے ہیں کہ حساب کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے اور کیسے ہے. اب شرائط کون سی ہیں وہ سنیے. نمبر 1 جو پہلی شرط ہے وہ ہے مسلمان ہونا، کافر پر قربانی واجب نہیں ہے. نمبر 2 عاقل اور بالغ ہونا. کچھ نے ان کو الگ الگ بیان کیا ہے، کچھ فقہا نے عاقل الگ بیان کیا ہے اور بالغ الگ بیان کیا. میں ایک ہی جگہ پہ ان کو جمع کر رہا ہوں. عاقل اور بالغ ہونا یعنی پاگل اور جو مجنون ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے. اسی طرح جو نابالغ ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے. نابالغ کے طرف سے اس کے والدین پر بھی واجب نہیں ہے. یہ مسئلہ سمجھ لیں. نمبر 1 مسلمان ہونا کافر پر نہیں ہے. نمبر 2 اور اس کو نمبر 2 اور 3 بھی کہہ سکتے ہیں یا نمبر 2 کہہ لیں، عاقل و بالغ ہونا یہ بھی شرائط میں شامل ہے. پاگل اور مجنون پر قربانی واجب نہیں ہے، نابالغ پر بھی قربانی واجب نہیں ہے. بالغ ہونا بالغ پر واجب ہے، نابالغ پر نہیں ہے. نمبر 3 مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے. اگر مسافر قربانی کرے گا تو نفلی قربانی ہوگی، تقرب الی اللہ، اس کا ثواب اسے ملے گا، مگر اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. مقیم ہونا مسافر پر قربانی نہیں ہے. اب یہاں پہلے یہ مسئلہ سمجھ لے رک کے، یہ بات یاد رکھیے، مسلمان ہونا اور عاقل و بالغ ہونا. اب تیسرا ہے مقیم ہونا. اس میں ذرا توجہ فرمائیں کہ مقیم کون ہوتا ہے اور مسافر کون ہوتا ہے. مقیم اس شخص کو کہتے ہیں جو حالت سفر میں نہ ہو، اس کو مقیم کہتے ہیں. اور مسافر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹر میں اس اپنے شہر سے دور جاؤں گا، سفر کروں گا، وہ مسافر ہے. یہ بات یاد رکھیے. اس میں علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہے، کیونکہ کوئی 70 کلومیٹر کہہ دیتے ہیں، کوئی جو ہے 75 کلومیٹر کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم گفتگو کر رہے ہیں 92 کلومیٹرز کے اوپر. یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو کلومیٹر ہے یہ ہمیں احادیث مقدسہ سے نہیں ملتے. وہاں 3 دن کی مسافت جو مسافر کی طے کی گئی ہے حدیث پاک کے اندر وہ 3 دن ہیں. تو اب ان 3 دنوں کو ہم کلومیٹر میں کیسے لگائیں گے؟ کیوں کہ اس وقت جو سفر تھا وہ اونٹوں پر ہوتا تھا، خچروں پر ہوتا تھا، گدھوں پر ہوتا تھا، کچھ لوگ پیدل بھی چلتے تھے، اور اس سفر میں پہاڑی سفر بھی ہوتا تھا، میدانی سفر بھی ہوتا تھا، اور کچھ لوگ وہ دن کو سفر کرتے تھے، کچھ لوگ رات کو سفر کرتے تھے. اس جو سفر کر رہے ہیں اس میں خطرات بھی ہوتے تھے، امن بھی ہوتا تھا، تو اس کا اندازہ جو ہے وہ 3 دن کا اندازہ نہیں ہو سکتا. تو اب اس اندازے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں احناف کی جو جناب ہیں کلومیٹر یا جو مسافر کی وہ جو حد ہے اس کو ہم بیان کر رہے ہیں. وہ حد کیا ہے؟ 92 کلومیٹرز. آپ اپنے شہر سے باہر نکل گئے، اپنے شہر سے باہر نکلے، اور اپنے شہر سے جو ہی باہر نکلے اور اپنے ذہن میں ارادہ کیا ہے کہ میں 92 کلومیٹرز کا سفر طے کروں گا، تو آپ مسافر ہیں. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. تو مسافر شہر کی حدود سے باہر نکلے اور کم از کم 92 کلومیٹر دور جانے کا اس کا ارادہ ہو، یہ ہے شرعی مسافر. جس طرح آپ نے شرعی فقیر سنا، یہ ہے شرعی مسافر. وہ جتنا بھی امیر ہوگا، جتنا بھی مالدار ہوگا، وہ ہے شرعی مسافر. یعنی جیسے ہی اپنے شہر سے باہر نکلا مسافر ہو گیا، اور اب یہ جب تک کسی شہر میں نہیں پہنچ جاتا یہ مسافر ہی ہے. اب جب تک یہ سفر کرتا رہے گا یہ مسافر ہے. اب کسی شہر میں جب پہنچا تو اب دیکھا جائے گا کہ وہ شہر کیا ہے. یہ شہر میں جا کے وہ پہنچا، اب اس شہر کو دیکھا جائے گا. اگر تو وہ شہر یا گاؤں اس کا آبائی شہر ہے یا گاؤں ہے،
جہاں یہ پیدا ہوا تھا، اور اس کا آبائی گھر ابھی بھی وہاں موجود ہے، اگرچہ اس کے ماں باپ کا وصال ہو چکا ہے، وہ فوت ہو گئے ہیں، لیکن گھر ابھی بھی موجود ہے، تو اس کو ابھی تک بھی انہوں نے بیچا وغیرہ نہیں ہے، تو وہاں اس گھر سے ابھی تک رہائش اس نے مکمل ختم نہیں کی، اس کا وہاں رابطہ ہے، آنا جانا ہے، اور اس کے آبائی گھر کو ابھی تک اسی صورت میں رکھا گیا ہے، تو وہ اس کا وطن اصلی کہلائے گا، وطن اصلی ہوگا، اس کا اصل وطن وہی ہے۔ تو اب جیسے ہی اس شہر یا گاؤں میں داخل ہوگا تو اب وہ مسافر نہیں رہا، فوراً مقیم ہو جائے گا۔ اب اس پر مسافرت کی ساری حدود ختم ہو گئی، اب وہ وہاں مقیم ہے، اب وہ اس کی اقامت وہ چاہے ایک دن کی ہی کیوں نہ ہو، وہاں وہ مقیم ہے، مسافر نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے وطن اصلی، اور دوسرا اس کا وطن اصلی ایسا ہے کہ اپنے شہر سے نکل کے وہ کسی ایسے شہر میں پہنچا جہاں اس کی شادی ہوئی ہے، اس کا سسرالی گھر ہے، وہ بھی اس کا وطن اصلی کہلائے گا۔ وہاں بھی جب وہ پہنچے گا راستے میں ہے، تو اگر اس نے 92 کلومیٹر سفر طے کر لیا یا اسے زیادہ کا کر لیا تو اب وہ مسافر ہے، شرعی مسافر ہو گیا۔ جو ہی وہ اپنے سسرال کے گھر پہنچے گا، چاہے وہاں 1 دن رہے، آدھا دن رہے، 2 دن رہے، 10 دن رہے، جب تک رہے گا وہاں بھی وہ مقیم ہو جائے گا، اس کی مسافرت فوراً ختم ہو جائے گی۔ تیسرا وہ شہر ہے کہ جہاں پہنچ گیا اور نیت اس کی یہ ہے کہ اب یہاں سے کبھی بھی باہر نہیں نکلوں گا، مثلا اس کا آبائی گھر گاؤں شہر اور ہے، اب وہاں سے ہجرت کر کے دوسرے شہر میں آ گیا اور اس شہر میں اب مکمل مستقل سکونت اختیار کرنا چاہتا ہے کہ اب یہی رہوں گا، یہ شہر بھی اس کا اب وہ جو ہے بن جائے گا، وہ اس کا اصلی شہر بن جائے گا۔ تو لہٰذا یہاں بھی جب وہ پہنچے گا جہاں مستقل رہنے کا اس کا ارادہ ہے، جو ہی شہر میں داخل ہوگا تو مسافرت ختم ہو جائے گی، اب وہ مقیم ہو جائے گا۔ جو ہی ایسے شہر میں پہنچے گا تو مسافرت اس کی ختم ہو جائے گی۔ اگر بالفرض آپ کسی ایسے شہر میں گئے، یہ تو 3 ہو گئے نا، کہ آپ کا وطن اصلی آبائی گاؤں، آبائی شہر، دوسرا سسرالی، تیسرا جہاں آپ نے مستقل اب رہائش اختیار کرنی ہے، رہنا ہے، تو اس شہر میں آپ جب پہنچیں گے راستے میں مسافر ہیں، جب شہر میں پہنچیں گے تو پھر وہاں جا کے آپ مقیم ہو جائیں گے۔ اگر بالفرض آپ کسی ایسے شہر میں پہنچے کہ نہ وہاں شادی کی ہے، نہ وہاں آبائی گھر ہے، اور نہ وہاں مستقل رہنے کا ارادہ ہے، بلکہ کسی کام کی غرض سے وہاں پہنچے ہیں، تو اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر آپ نے 15 دن یا اس سے زیادہ وہاں ٹھہرنے کی نیت کی ہے تو اس شہر میں بھی آپ مقیم ہو جائیں گے۔ 15 دن یا 15 دن سے زائد کی آپ نے نیت کر لی کہ میں یہاں قیام کروں گا، تو پھر یہ وطن اقامت بن جائے گا، یہ آپ کا جو ٹھہرنا ہوگا، اب آپ مقیم ہو جائیں گے، مسافر نہیں رہیں گے۔ اور اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت، مثلا 10 دن، 12 دن، 13 دن، 14 دن کی نیت آپ نے کی ہے تو پھر آپ مسافر ہیں، وہاں پھر آپ مقیم نہیں ہیں۔ مگر اس میں بہت ضروری ایک مسئلہ ہے، اس کو بھی سمجھ لیں جو فقہا نے بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ جو شخص نیت کر رہا ہے وہ اپنی نیت میں کسی اور کی مرضی کے تابع نہ ہو۔ یہ مسئلہ بہت سمجھنے والا ہے۔ آپ وہاں پہنچے ہیں، آپ کی یہ تینوں شرائط وہاں نہیں ہے، آبائی گھر بھی نہیں ہے، سسرال بھی نہیں ہے، اور وہاں آپ مستقل رہنا بھی نہیں چاہتے، کسی ایسے شہر میں کسی کام کی غرض سے آپ پہنچے ہیں، تو آپ نے اگر 15 دن کی نیت یا 15 دن سے زائد کی نیت کر لی تو اب آپ کیا ہو گئے؟ مقیم، مسافرت ختم۔ اگر آپ نے 15 دن سے کم کی نیت کی ہے تو آپ کیا ہیں؟ مسافر ہیں، اب آپ مقیم نہیں ہیں۔ جو مسافر کے احکام ہیں اب وہ آپ پہ لاگو ہو رہے ہیں۔ مگر یہ فقہا نے جو مسئلہ بیان کیا ہے اس کو ذرا ضرور سمجھے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص نیت کر رہا ہے وہ اپنی اس نیت میں کسی اور کی مرضی کے تابع نہ ہو۔ مثلا میں یہ مسئلہ سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ مثلا بیوی اپنے شوہر کے تابع ہے، ملازم ہے، نوکر ہے، وہ اپنے مالک کے تابع ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اب افسر نیت کر رہا ہے 10 دن کی، جو مالک ہے وہ نیت کر رہا ہے 10 دن کی، تو اب ملازم
15 یا 20 دن کی نیت نہیں کرے گا، اس کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے مالک اور اس کے افسر کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ تو نیت کر ہی نہیں سکتا 20 دن کی یا 15 دن کی، مالک نے تو یہاں 10 دن کی نیت کر لی ہے، تو اب اس کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ مالک کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسی طرح بیوی ہے تو وہ شوہر کے تابع ہے، اب بیوی کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ شوہر کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو یہ مسئلہ ضرور ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ 15 دن کی نیت سے ہیں تو پھر وہاں آپ مقیم ہیں، وہاں آپ پر اگر یہ شرائط پوری ہو رہی ہیں تو قربانی آپ پر واجب ہو جائے گی۔ چوتھی یا پانچویں، کیونکہ ہم نے عاقل بالغ 2 جمع کی تھی نا، تو کچھ فقہاء نے ان کو الگ الگ بیان کیا ہے، تو ہم یہاں لے لیتے ہیں چوتھی یا پانچویں۔ اگر چوتھی ہے تو پھر مالک نصاب ہونا۔ یہ بات یاد رکھیے، مالک نصاب ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ والا ہوتا ہے، قربانی میں زکوٰۃ والا نہیں ہوتا، زکوٰۃ کا نصاب الگ ہوتا ہے، قربانی کا الگ ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ پہلے سمجھ لیں تاکہ اگلی بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ زکوٰۃ کا نصاب الگ ہوتا ہے، قربانی کا نصاب الگ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے، مثلا آپ نے کوئی مکان لیا ہو یا پلاٹ لیا ہو یا کوئی دکان لی ہو، تو اگر وہ بیچنے کی نیت سے ہو تو زکوٰۃ بنتی ہے، ورنہ نہیں۔ مگر قربانی میں ایسا نہیں ہے، قربانی میں جتنا بھی مکان یا پلاٹ یا دکان، ان سب کا حساب ہوگا، ان کا اعتبار کیا جائے گا۔ مثلا آپ نے پلاٹ لے کر رکھا ہوا ہے کہ جب پیسے آئیں گے تو مکان بنا لیں گے، تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ اگر اتنے پیسے بنتے ہیں، وہ آگے چل کے بتاتا ہوں، اگر وہ اتنے پیسے بنتے ہیں تو پھر آپ پر قربانی واجب ہوگی، کیونکہ یہ اس وقت آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، زائد ہے۔ ایسے ہی آپ نے دکان لے کے رکھی ہوئی ہے یا کوئی مکان خرید کے رکھا ہوا ہے، تو ان کی قیمت کا بھی اعتبار ہوگا۔ اسی طرح جتنے مکان دکانیں جو آپ نے رینٹ کرائے پہ دے رکھے ہیں، چڑھا رکھے ہیں، تو ان کی قیمت کا بھی اعتبار ہوگا، یعنی حساب ہوگا۔ یہ مسئلہ ضرور اپنے ذہن میں رکھیں۔ وہ جو ہمارے ذہنوں میں چل رہا ہے کہ جو زکوٰۃ والا نصاب ہے وہ قربانی پہ، تو وہ نہیں ہے، یہ الگ ہے۔ یہ مسئلہ آپ نے اگر جو میں نے زکوٰۃ کا اور قربانی کا الگ الگ ذکر کیا، اس کو یاد رکھا تو پھر آپ کو نصاب میں آسانی ہوگی۔ تو ناظرین کرام، یہاں اس مسئلے کو ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ مالک نصاب وہ ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا یہ دونوں اتنی مقدار میں نہیں بلکہ کم ہیں، جیسے سونا 1 تولہ ہو تو یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی قیمت چاندی سے کہیں زیادہ ہے۔ یا تھوڑا سونا ہے اور تھوڑی ہی چاندی ہے کہ دونوں کو قیمت کو ملائیں، اگر دونوں کو ملا کر قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتی ہے، یا اتنے آپ کے پاس پیسے روپے ہیں کہ وہ اضافی رکھا ہوا پیسہ ہے، یا تجارت کا مال کہ آپ نے بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا ہے اور اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو، یا اس کے علاوہ ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان رکھا ہوا ہے، تو اب جب اس کی ملکیت میں وہ سامان ہوگا تو اس کا حساب ہوگا۔ اس سے ذرا غور سے سماعت فرمائیں، یہ چیزیں ساری بڑی غور سے سماعت فرمائیں کہ ضروریات سے زیادہ سامان کون سا ہے۔ مثلا کپڑے پہننے والے، جوتے، برتن، سواریاں، مثلا کار ہے، بائک ہے، موٹر سائیکل ہے، فریج ہے، VCR ہے، DVD ہے، یا ٹیلی ویژن ہے، یا ٹی وی ہے، یا کمپیوٹر ہے، یا لیپ ٹاپ ہے، تو اگر ان چیزیں آپ کی ضرورت کے لیے ہیں، مثلا ٹی وی ہے تو وہ ڈرامے فلموں کے لیے نہ ہو، اگر ہے تو پھر وہ آپ کی ضرورت اصلیہ نہیں ہے۔ ہاں، آپ اس سے کچھ ضروری، مثلا خبر نامہ ضروری ہے، آپ سن رہے ہیں کہ مجھے اپنے ملک کی اور مسلمانوں کی خبریں ہوں کہ وہاں کیا کیا ہو رہا ہے، تو یہ حاجت اصلیہ میں، ضرورت اصلیہ میں آپ کے آ جائے گا۔ تو اگر اس سے دینی معلومات لے رہے ہیں، ایسے ہی وہ VCR ہے، DVD ہے، اور کمپیوٹر ہے، اور وہ ہے لیپ ٹاپ ہے، اگر آپ نے ان کو ایسے رکھا ہوا ہے کہ ان سے ہم ضروریات کی چیزیں لے رہے ہیں،
تو پھر یہ حساب میں نہیں آئیں گی. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. ضروری معلومات اگر ان سے حاصل کر رہے ہیں تو یہ حاجت اصلیہ میں ہیں. اگر یہ ضروری معلومات نہیں ہیں تو پھر یہ حاجت اصلیہ میں نہیں ہے. ان کا حساب کرنا پڑے گا. مثلا 10 جوڑے ہیں. ہماری خواتین کے تو ماشاءاللہ 50 ہوتے ہیں. یہاں چلو ہم مسئلہ سمجھانے کے لیے بیان کر رہے ہیں. مثلا 10 جوڑے ہیں تو آپ نے استعمال کے لیے تو وہ رکھے ہوئے ہیں 3 4، اور وہ جو 6 7 جوڑے آپ نے ریجیکٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں تو ان کا بھی حساب ہوگا. ان کا بھی حساب ہوگا. اسی طرح جوتے ہیں. جوتوں کے جناب ہم نے وہ مثال کے طور پہ 10 جوڑے رکھے ہوئے ہیں تو اب پہننے ہیں 3، 7 ہم نے ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں. تو وہ جو 7 رکھے ہوئے ہیں، 3 تو نہیں جو استعمال ہو رہے ہیں، جو وہ رکھے ہوئے ہیں ان کا حساب ہوگا. اسی طریقے سے بیٹی کی شادی کی، بیٹی کو ہم نے پہلا جوڑا پہنایا جسے کیا کہتے ہیں لہنگا یا وہ دیگر جو وہ جوڑا ہوتا ہے، وہ بڑا مہنگا جوڑا ہوتا ہے، اور اسے بیٹی نے پہنا ایک مرتبہ یا پھر سنبھال کے رکھ دیا ہے. پھر بچے ہوں گے ان کو دکھا رہے ہیں کہ یہ تیری مما کا پہلا جوڑا ہے، وہ ہم نے اس لیے امانتاً رکھ دیا. ٹھیک ہے. جوتے بھی ایسے ہی رکھ دیتے ہیں، بڑے مہنگے ہوتے ہیں. اگر وہ رکھا ہوا ہے استعمال میں نہیں ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا قربانی کے نصاب میں. یہ بات یاد رکھنی ہے. نہ گرمی میں اسے استعمال کر رہا ہے، نہ سردی میں، نہ کسی جگہ پہ استعمال کر رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہاں بھی اس جوڑے کا بھی، وہ جو مہنگا ترین آپ نے شادی کا پہلا جوڑا رکھا ہوا ہے، وہ بھی آپ نے اس کا حساب کرنا ہے. قربانی کے حساب میں، نصاب میں اس کو داخل کرنا ہے. اب قربانی کے مالے کے نصاب ہونے کا یہ مسئلہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو مال آپ کے پاس ہے اس پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. زکوٰۃ کے مال پر سال کا گزرنا شرط ہے، مگر قربانی کے نصاب پہ سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. بس اتنا ہو کہ وہ مال سونا ہو، چاندی ہو، روپیہ ہو، مال تجارت ہو، یا ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان ہو کہ ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے تو قربانی واجب اور لازم ہو جائے گی. اس لیے اگر 1 تولہ سونا بھی ہے، وہ جو 7.5 تولے والی بات ہے نا، کیونکہ اس میں نصاب 52.5 تولے چاندی کو دیکھ کر رکھا جا رہا ہے. اگر 1 تولہ سونا بھی آپ کے پاس ہے، وہ اگر 52.5 تولہ چاندی سے زائد قیمت کا بنتا ہے تو آپ پر قربانی لازم ہوگی. تو ہماری خواتین کے پاس تو بادشاہ 4 5 تولے زیور ہوتا ہے، اور وہ ان کی ملکیت ہوتا ہے، وہ ان کی ملکیت ہوتا ہے. یہ مسئلہ ضرور سمجھیں. یا پھر آپ کے پاس تھوڑا سونا، تھوڑی چاندی ہے اور تھوڑا سا روپیہ پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو ان تینوں کو ملایا جائے گا. اگر تینوں 52.5 تولے چاندی تک پہنچ گئے اور ان کی قیمت پہنچ گئی تو قربانی واجب ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی. اسی طرح گھر میں ضرورت سے زیادہ سامان ہے تو ہر ایک الگ اپنا حساب کرے. یہ نہیں ہے کہ باپ کرے، الگ الگ حساب کرے کہ میری ذاتی ملکیت میں کیا کیا سامان ہے. تو جو سامان ضرورت سے زیادہ ہے اس کی مالیت کا اعتبار ہوگا. اور یہ بھی آپ سن لیں ناظرین کرام کہ آپ نے کوئی مکان یا پلاٹ یا دکان لے کر رکھا ہوا ہے تو اس کی قیمت کا بھی اعتبار ہوگا، چاہے اپنے بنانے کے لیے رکھا ہو یا آپ نے بنا کے خالی چھوڑا ہو یا آپ نے رینٹ پہ دے دیا ہو. آپ نے یہ پہلے سن لیا، اس کا بھی حساب ہوگا. مکان ہے، پلاٹ ہے، دکان ہے. علماء نے یہاں تک فرمایا کہ آپ نے 2 منزلہ یا 3 منزلہ مکان بنایا ہوا ہے اور آپ نچلے پورشن میں یا اوپر والے کسی پورشن میں رہ رہے ہیں، تو 1 پورشن یا 2 پورشن خالی ہیں، ان کو بند رکھا ہوا ہے. تو اوپر والے 1 پورشن ہے، 2 ہیں، یا نیچے والے 1 پورشن ہے، 2 ہیں، جتنے بھی وہ خالی پڑے ہیں قربانی کے نصاب میں ان کا بھی حساب کرنا پڑے گا. اگر وہ 52.5 تولے چاندی تک ان کی مالیت پہنچتی ہے تو پھر قربانی واجب ہو جائے گی. گفتگو لمبی ہوئی جا رہی ہے، اس کو اور تھوڑا آسان کر لیتے ہیں اور مختصر کر لیتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ مسئلہ بڑا حساس ہے. لوگ کہتے ہیں یہ مسئلے تو ہم نے پہلے سنے ہی نہیں تھے.
ایک دو غالباً 3 دن پہلے میں کچھ ساتھیوں کو یہ مسئلے بتا رہا تھا تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو آج تک یہ سنا ہی نہیں ہے. تو یہ سننا یہ کوئی ضروری یہ نہیں کہ آپ نے سنا نہیں ہے تو وہ مسئلے نہیں ہیں، مسئلے ہیں، مسائل ہیں شریعت میں. اگر آپ نے نہیں سنا تو وہ آپ کی غلطی ہو سکتی ہے، اس میں دین کا یا مسائل کا کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا. یا پھر کچھ لوگ ناظرین ایسی باتیں سن کے کہتے ہیں یہ مولویوں نے تو مشکل میں ہی ڈال رکھا ہے. یہ بات یاد رکھیے، یہ اندر کا جو شیطان ہے وہ بندے کو اکساتا ہے کہ ایسے باتیں کر. شریعت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. کوئی بھی مستند عالم دین وہ آپ کو غلط مسئلہ نہیں بتائے گا. جو قرآن و سنت میں مسائل ہیں وہی آپ کے سامنے رکھے گا، اور جن میں آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کا نفع ہوگا، وہی مسائل آپ کے سامنے رکھیں گے. میں تو ایک کم علم اور کم عمل بندہ ہوں، علماء سے ہی سن کے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. مستند عالم دین اگر بیان کرے تو وہ ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. مولویوں نے مولوی کون ہوتا ہے اپنی طرف سے بنانے والا؟ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ جو لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں نا کہ مولویوں نے بنا رکھا ہے، یہ نہ کہا کریں. کیوں؟ یہ حضور کی ذات تک لفظ جاتا ہے، بلکہ رب العالمین کی ذات تک یہ لفظ جاتا ہے جو آپ کہہ رہے ہو. تو یہ نہیں کہنا چاہیے. یہ بہت سخت گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے، ان سے بچنا چاہیے. تو آسان سا ایک طریقہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، اس کو سنیے. تو اگر آپ نے ایسے بھی کر لیا تو آپ کو بڑا آسان طریقہ ہو جائے گا. کیا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک کاغذ قلم لے لیں. کچھ دن پہلے ہی، قربانی کے 3 دن آنے سے پہلے ہی آپ ایک کاغذ قلم لے لیں اور اس پر اپنا ہر گھر کا فرد لیں. باپ الگ، ماں الگ، بیٹے الگ، بیٹیاں الگ، بہویں ہیں وہ الگ. یہ ایک حساب کاغذ قلم لے کے حساب کریں. کیا نمبر 1 پہ وہ لکھیں سونا. اب سونا لکھنے کے بعد دیکھیں کہ میرے پاس سونا کتنا ہے. اگر نہیں ہے تو اس پہ کانٹا لگا دیں، کراس لگا دیں. ہے تو اس کو لکھ لیں. پھر نمبر 2 پہ لکھیں چاندی. ہے تو اتنی لکھ لیں کتنی ہے. اگر نہیں ہے تو اس پہ بھی کانٹا لگا دیں، کراس لگا دیں. نمبر 3 کیش، روپیہ، پیسے اگر آپ کے پاس پڑے ہیں، بینک میں ہیں، گھر میں ہیں، تو یہ آپ جناب ان کو لکھ لیں. اگر ہیں تو اتنے لکھ لیں، نہیں ہیں تو ان پہ کراس لگا دیں، کانٹا لگا دیں. نمبر 4 مال تجارت. اگر مال تجارت ہے تو اس کا لکھ لیں کہ وہ کتنی مالیت کا ہے. اگر نہیں ہے تو اس پہ بھی کانٹا لگا دیں، کراس لگا دیں. نمبر 5 پہ پھر آپ لکھیں کہ میں نے جو لوگوں کو قرضہ دیا ہوا ہے وہ بھی لکھ لیں کہ اتنا میں نے قرضہ دیا ہوا ہے. اس کے بعد نمبر 6 پہ لکھیں کہ جو گھر میں ضروریات زندگی سے زیادہ سامان ہے اس کو لکھ لیں. پہلے سامان لکھیں، پھر اس سامان کی قیمت لکھ لیں، پیسے نکل آئیں گے. نمبر 7 پہ پلاٹ، مکان، دکان. اور نمبر 8 پہ کرائے والے مکان ہیں، دکانیں ہیں وہ. یہ 8 چیزیں آپ ایک کاغذ پہ لکھ لیں. اب ان سب کا ٹوٹل کریں. جو چیزیں آپ کے پاس ہیں ان کی آپ نے رقم نکال لی کہ ان کی رقم کتنی بنتی ہے. پھر اس رقم کا ٹوٹل آپ کے پاس آ گیا. اب ٹوٹل کرنے کے بعد آپ پھر دیکھیں کہ میں نے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا. اگر میں نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو وہ اتنا قرضہ اس جو ٹوٹل رقم ہے اس میں سے نکال دیں، اور اس میں سے نکال کر اب جو بقایا رقم آپ کے پاس ہے اس رقم کو دیکھنا ہے. اگر وہ رقم 52.5 تولے چاندی کی مالیت تک پہنچتی ہے تو قربانی واجب ہوگی. اگر نہیں، وہاں اتنی رقم نہیں بنتی یا وہاں کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی مالیت تک وہ رقم نہیں پہنچتی تو اب قربانی واجب نہیں ہوگی. اگر پہنچتی ہے تو واجب ہے، نہیں پہنچتی تو پھر واجب نہیں ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ہر سال ابو جان کرتے ہیں، اس سال امی جان حساب کر لیں، اگلے سال بیٹا صاحب جو ہے وہ حساب کر لیں گے، اس کے اگلے سال بہو صاحب. نہیں، ہر سال قربانی واجب ہوتی ہے. حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. زکوٰۃ صاحب نصاب پر، زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے، وہ انشاءاللہ العزیز اللہ نے موقع عطا کیا تو پھر کسی جگہ پہ بیان کر دیں گے. تو یہ قربانی کا نصاب ہم بیان کر رہے ہیں.
تو یہ قربانی بھی ہر سال واجب ہوتی ہے کس پر؟ جو مالک نصاب ہو. یہ آپ نے سن لیا کہ مالک نصاب پر کی شرائط کیا ہیں. یہ آسان طریقہ جو میں نے بتایا، گھر کا ہر فرد باپ ہے، وہ اپنا جو اس کی ملکیت ہے وہ لکھے، ماں ہے جو اس کی ملکیت ہے وہ لکھے، بیٹا ہے جو ان کی ملکیت ہے وہ لکھے، بیٹیاں ہیں جو ان کی ملکیت ہے وہ لکھیں. مثلا اب آپ کہیں گے کہ بیٹی کی کیا ہم لکھیں گے؟ تو مثلا بیٹی عاقلہ بالغہ ہے، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، آپ نے اپنے گھر میں اسے رکھا ہوا ہے، کے پاس ہے، والدین کے پاس رہ رہی ہے، آپ نے اس کی شادی نہیں کی لیکن وہ بچی عاقلہ بھی ہے، بالغہ بھی ہے، اس کے نام پر آپ نے زیور بنا کے رکھا ہوا ہے، اس کے نام پر آپ نے زیور بنا کے رکھا ہوا ہے، اس کی ملک میں دے دیا کہ یہ تیرا، اسے اور کوئی استعمال نہیں کر سکتا، تو اس کا حساب کرنا پڑے گا. ایسی ہی باقی چیزیں جو آپ نے بیٹیوں کے نام ملکیت میں دے رکھی ہیں وہ اپنا حساب کرے، جو بیٹوں کی ملکیت میں ہے وہ اپنا حساب رکھیں، ماں باپ کی جو ملکیت میں ہے وہ اپنا حساب کرے، اور جو بہویں ہیں وہ اپنا حساب کرے کہ ان کی ملکیت میں کیا کیا چیز ہے. اگر وہ چیز 52.5 تولے چاندی کی مالیت تک پہنچتی ہے تو قربانی واجب ہوگی. اب جب ایسے حساب کریں گے نا تو ایک گھر میں ایک قربانی نہیں نکلے گی، کئی قربانیاں نکلیں گی، یہ بات یاد رکھیے. ایک قربانی نہیں نکلی، کئی قربانیاں نکلیں گی. میں وہ جو 2-3-4 دن پہلے بات کر رہا تھا ساتھیوں سے، تو ان میں سے ایک ساتھی کہنے لگا اس کا مقصد ہے کہ ہم اگر اپنا حساب لگائیں تو ہمارے گھر 8 افراد ہیں اور 8 پر ہی قربانی واجب ہے. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، اور وہ سوال کیا آئے گا؟ ہم اس کو نہ ہی سنتے تو اچھا تھا. یہ سوال ضرور آئے گا، ہم اس کو نہ ہی سنتے تو اچھا تھا. یہ کہ آپ بات سن لی ہم نے. ناظرین یہ بات یاد رکھیے، یہاں تو نہیں سنیں گے نا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب ہوگا، وہاں اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب ہوگا. یہ بات ضرور یاد رکھیے. تو اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو آپ ترک واجب کر رہے ہیں تو کتنے گناہگار ہو رہے ہیں یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. قربانی کی فضیلت کتنی ہے کہ آپ نے اگر وجوب پورا کر دیا تو کتنا اجر مل رہا ہے کہ یہ جانور قربانی کے دن، قیامت کے دن، یہ قربانی والا جو جانور ہے قیامت کے دن آپ کو اپنے اوپر سوار کر کے پل صراط پر سے گزار کے جنت میں لے جائے گا. یہ آپ نے سن رکھا ہے. اتنا عظیم ثواب، اتنا عظیم ثواب. اگر نہیں کیا تو یہ واجب آپ پر کھڑا ہے، یہ بات یاد رکھیے. اسی میں وہ بات آ گئی جو میں نے پہلے بھی کی ہے کہ جی وہ کورونا چل رہا ہے تو قربانی کیا کرنی ہے، ایسا کرے کہ جناب کسی غریب کی مدد کر دیں. یہ آپ نے سن رکھا ہے کہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی. اگر یہ نصاب پر آپ اتر رہے ہیں تو ناظرین کرام ضرور قربانی کریں، ورنہ آپ گناہگار ہو رہے ہیں، سخت گناہگار ہو رہے ہیں. قربانی آنے سے پہلے آپ اپنا حساب کریں. اگر آپ پر وہ مالک نصاب کی شرائط جو ہیں، وہ قربانی کی جو شرائط آپ نے سنی ہے، اگر ان پہ آپ مکمل اتر رہے ہیں تو قربانی آپ پر واجب ہوگی. یہ مت دیکھو کہ اب اتنے جانور مہنگے ہو گئے ہیں تو کیسے ہم جناب قربانی کریں گے. جو دیتا ہے وہ حساب کتاب نہیں دیکھتا، وہ بغیر حساب و کتاب کے دیتا ہے. تو جب آپ سے لینے کی باری ہے، اس کو دینے کی باری ہے، پھر آپ حساب کرنے لگ جائیں. نہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ بات یاد رکھیے کہ رب رسول کے ساتھ سودا نہیں کرنا. رب رسول کے ساتھ جب سودا نہیں کرو گے، رب ذوالجلال آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے گا. ہو سکتا ہے یہ باتیں آپ پر ناگوار گزر رہی ہوں، لیکن یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. ہم سب مسلمان مرد ہوں عورت ہوں، ان پر سیکھنا واجب ہے. عورت بالغہ ہے، اس کی ملکیت میں اگر یہ مال اتنا ہے تو قربانی واجب ہے. خامند ہے، اس کی ملکیت میں یہ جو بتایا گیا ہے قربانی واجب ہے. بہو ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، کوئی بھی ہے، اپنا اپنا حساب کرو. اپنا حساب کر کے پھر نصاب دیکھو کہ اگر ہم اس نصاب پہ اتر رہے ہیں تو ناظرین کرام ہمیں قربانی کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے، ورنہ ہم گناہگار ہو رہے ہیں. بہت لمبی گفتگو ہو گئی ہے،
آپ بھی اکتا جاتے ہوں گے، لیکن یہ ضروری مسئلہ تھا۔ آپ قربانی سے پہلے برائے مہربانی خود بھی سنیں اس کو، یہ جو آج کا یہ ویڈیو کلپ ہے اس کو خود بھی سنیں، اور اپنے جتنے بھی عزیز و اقربا دوست احباب ہیں ان سب تک اس کو پہنچائیں، یہ شیئر کریں، تاکہ سب کو اس شرعی مسئلے کا پتہ چل جائے، کہیں ہم گناہگار نہ ہو رہے ہوں۔ اس مسئلے کو ضرور ذہن میں رکھیں، اگر آپ نہیں رکھیں گے تو پھر آپ گناہگار ہو رہے ہیں۔ اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو یہ بات آسان طریقے سے ہم نے آپ تک پہنچائی ہے تاکہ مشکل نہ رہے۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ہم سے غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو رب العالمین کی بارگاہ میں بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی ہماری التجا ہے، ہمیں رب العالمین بھی معاف فرمائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی درگزر فرمائے۔ ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ایسا ہو جو شرائط میں ہم نہیں بیان کر سکے، تو جو رہ گیا ہو کوشش تو کی ہے کہ نہ رہے، اگر کوئی رہ گیا ہو تو آپ ہمیں اس کی اطلاع بھی کریں تاکہ ہم اس کو پھر اگلے جو ویڈیو آئیں گی ان میں بیان کر کے احباب تک پہنچائیں۔ اس کار خیر میں آپ کو بھی رب ذوالجلال ثواب عطا فرمائے گا۔ قربانی کریں، جو حضرات بھی قربانی کر رہے ہیں ان کی قربانیاں رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے لیے بھی اپنے لیے بھی ضرور دعا کیجئے گا، رب ذوالجلال ہم سب کو دارین کی سعادتیں اور نعمتیں نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔